اور پھر چوتھی بات، آخری بات یہ ہے سفرا حضرات کے ساتھ میٹھے بول۔ واقعتاً مدارس، مؤثر مدارس، منظم مدارس اس ملک کے اندر، پورے عالم میں اسلام کے قلعے ہیں۔ دنیا دارالاسباب ہے، مالی ضرورتیں پوری کرنا ہی پڑتا ہے۔ ذمہ داران مدارس نے بچوں کو لانے، ان کو پڑھانے، اساتذہ کو مقرر کرنے، 24 گھنٹے نگرانی کرنے، بستی والوں کی رہبری کرنے، دنیا کو ٹھکرانے، ہماری کڑوی کسیری کو سننے کا بوجھ اٹھایا۔ ہم کم سے کم چند روپیوں کے ذریعے سے معاشی اور مالی استحکام اور امداد کے ذریعے سے راحت تو پہنچائیں، اپنا چندہ پہنچا کر ان کو راحت تو پہنچائیں۔ مالی تعاون کرنا تو سب سے چھوٹا تعاون ہے، جذبات اور عمر لگانا سب سے بڑا تعاون ہے۔ جو یہ اہل مدارس کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو کام ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ ہم تو اپنی دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں ہیں۔ انہوں نے معاشی خوب سے خوب تر کے حوصلوں کو توڑا ہے خدمت دین کے لیے۔ اگر اللہ ان کی منزل نہ ہوتا، آخرت کا بنانا اگر ان کی منزل نہ ہوتی، تو اس گئے گزرے دور میں قانونی رکاوٹوں کے 50 ماحول میں مدرسے کی خدمت پر نہ جمتے۔ تو یہ سفرا، یہ محصلین، یہ پردیسی بھائی، ان سے ہم کہتے ہیں وہی بات جو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کام اتنا ہی کرنا ہے جتنی اپنی استعداد کے مطابق ہے۔ کام کرو اپنی عزت نفس کی حفاظت کے ساتھ، کام کرو عظمت دین کی حفاظت کے ساتھ، بے وقار نہ بن جاؤ۔ اگر کسی کو ہمارے ادارے پر اعتماد نہیں، اعتماد میں لینے کی کوشش کریں، اور آدمی اپنا نظام نصاب سمجھائے پھر بھی اعتماد نہ ہو تو دینے پر اصرار نہ کریں، دباؤ نہ ڈالیں کہ آپ نے فلانے سال اتنے دیے تھے اب بھی ضرور دیجیے۔ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، مسلمان کا مال خوشدلی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم نے مدرسہ کھولا ہے، دکان نہیں کھولی ہے۔ جب تک کام کرنے کے وسائل ہوں گے تو کام کریں گے، اور جب کام کرنے کے وسائل سورسز نہیں ملیں گے تو کام بند کر دیں گے۔ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا ہی کریں گے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں مالیے کا بحران ہوا، مال کی کمی ہوئی، تو حضرت نے خط لکھا ہندوستان کے ذمہ داروں کو، مختلف باشندوں کو، لوگوں ادارہ اپنا کام کر رہا ہے، علم کی خدمت میں لگا ہے، قوم کے لیے دین کے خادم تیار کرنے میں لگا ہے، لیکن ابھی مال کی کمی ہے، پیسے کی کمی ہے۔ اگر آپ لوگ حصہ لیں گے تو ہم خدمت کو باقی رکھ سکیں گے، ورنہ طلباء کی کچھ تعداد، اساتذہ کی کچھ تعداد کو رخصت کرنا پڑے گا۔ وہ بھی آپ لوگوں کی طرح کوئی کاروبار کر لیں گے، کھیتی باڑی کر لیں گے، دکان کھول لیں گے۔ جو خدمت ہو رہی تھی ختم ہو جائے گی، جو طلباء پڑھ رہے تھے مال کی کمی کی وجہ سے واپس کر دیے جائیں گے، اور اس جرم کا خون آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس اجتماعی گناہ میں، بے حسی میں، ناقدری میں، بیزاری کے مجرم آپ ہوں گے۔ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اللہ جانتے۔
یہ احساس ہوا کرتا تھا ہمارے اکابر کا، ہمارے سفرا حضرات، ہمارے محصلین بھائی بھی انہی حدود میں رہ کر انہی جذبات کے ساتھ پوری امانت داری کے ساتھ کام کریں۔ کمیشن کا طریقہ کہ جو بھی وصول ہوگا آدھا وصول کرنے والے کے لیے اور آدھا ادارے پر خرچ کریں گے، تو یہ تو خیانت ہے، دغے بازی ہے، اور بے مصرف لگانا ہے، اور بہت کم چیز مصرف میں پہنچے گی، اجازت نہیں دی جائے گی اس کی، فقہا نے اجازت نہیں دی۔ اس کو بھی حرام سمجھو، ہر لائن والے کا حرام الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے رشوت کے ہی حرام کا موقع نہیں ملتا، ہر لائن والے کا حرام الگ ہوتا ہے، اس کو اپنی لائن میں پائے جانے والے حرام سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچے کچے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔